اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 23 23ویں سپارے کا آغاز کریں گے اللہ کے حکم سے، اور 23ویں سپارے میں جو احکامات ہیں تھوڑی سی وضاحت ان کی پہلے کر دوں کہ ہم آغاز کر چکے ہیں سورہ یاسین کا، اس کا بقیہ حصہ یعنی جو باقی احکامات ہیں وہ بھی اس سپارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر سورہ صافات، اس کے احکامات بھی الحمدللہ ہیں۔ سورہ صاد بھی اس سپارے میں موجود ہے۔ سورہ زمر، اس کے بھی احکامات 23ویں سپارے میں بیان کیے گئے۔ پھر سورہ زمر انشاءاللہ ہم 24ویں سپارے میں بھی پھر اس کی تکمیل کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کر رہے ہیں 23ویں سپارے کا، اور ابتدا میں جو نام شروع میں آپ دیکھتے ہیں سپاروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وما لیا، اور مجھے کیا ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی عبادت یا بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جسے اللہ نے شعور اور عقل عطا فرما دی، وہ کس طرح اللہ پر ایمان لاتا ہے اور کیسے یقین کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج 23ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل، رحم اور محبت فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے باطل معبودوں کی مذمت فرمائی، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خود ساختہ خدا بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکامات سکھائے بڑے ہی پیارے انداز میں، کہ یوں بتایا جاتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود قرار دے دوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے، اور نہ ہی وہ مجھے نجات دے سکیں۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ مومن جو ہم نے کل بات کی تھی، حبیب نجار، جس کا نام مفسرین کرام نے لکھا، قرآن پاک میں نام نہیں پتہ چلتا، بس یہ ہے کہ ایک بندہ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور اس قوم میں سے تھا جس نے 3 انبیاء کو جو کنٹینیوسلی ان کے پاس کنزیکٹیو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ انکار کرتے رہتے ہیں۔ یہ مرد مومن آپ کہہ لیجئے، ایمان والا مرد کہہ لیجئے، اس نے کہا کہ تم کیوں ان کی بات نہیں مانتے، یہ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں۔ اور یہاں پہ وہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس قوم نے جھٹلا دیا، لیکن وہ شخص جس کو مفسرین کرام نے حبیب نجار کا نام لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے بڑی کوشش کی اپنی قوم کو سمجھانے کی۔ یہاں سے پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اہل ایمان اور اہل تقوی وہ نہیں ہوتے جو اپنے ایمان کو بچاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل تقوی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں لوگوں کی بھی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں اپنی تسبیحات کرتی رہوں، بڑی متقی بن جاؤں اور اسی بات پر فخر کروں کہ شکر ہے اللہ کا میں گناہوں سے بچی ہوئی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں بھی وصف رکھا تھا اور اہل ایمان میں بھی، کہ وہ اپنے جو قوم والے ہیں، اپنے خاندان والے ہیں، اپنی بستی والے ہیں، باقی انسانوں کی بھی فلاح چاہتے تھے۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان میں خود غرضی نہیں تھی کہ مجھے خیر مل گئی، مجھے بھلائی مل گئی، مجھے کسی سے کیا، یہ انداز نہیں تھا۔ اور وہ شخص آیا اور اس نے قوم کو سمجھایا اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا کہ میں تو ان انبیاء کی تعلیمات کو دل سے سچا جان چکا ہوں، پا چکا ہوں سچا، اور میں مانتا ہوں، تو اے قوم تم بھی ایمان لاؤ۔ تو اس پر انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جس شخص کا مفاد کہیں پر اس پہ ضرب آ رہی ہو، اور جب لوگ حق بات نہیں سننا چاہتے اور سمجھنا نہیں چاہتے اور دلیل سے کسی کو قائل نہیں کر سکتے، تو پھر وہ ٹارچر کرنے پر، زبردستی کرنے پر، ظلم کرنے اور زیادتی کرنے پر، اس شخص کی آواز کو دبانے پر تل پڑتے ہیں۔ انہوں نے یہی کیا، انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر
یہی بات بیان فرما رہے ہیں، اور جو اس میں حکم دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کی سفارش ہمارے کام نہیں آ سکتی، خاص طور پر وہ خود ساختہ سفارشیں۔ دیکھیے، ایک سفارش ہوتی ہے جو جہاں سے ہمیں اوتھینٹسٹی کیا ہے، قرآن پاک۔ اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ کسی کی سفارش کام آئے گی تو وہی سفارش کام آئے گی جس کو اللہ نے اذن دے دیا، اور یہی بات ہم قرآن پاک میں متواتر پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیں، یا اللہ کو بھول جائیں اور اوروں کو معبود بنا لیں، اور پھر وہ یہ گمان کریں کہ یہ ہماری خیر خواہی کر دیں گے، بھلائی کر دیں گے، یہ ہمیں کسی مصیبت سے، آفت سے، یا اگر بالفرض عذاب آ بھی گیا تو اس سے بچا لیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی، اور یہاں پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کی سفارش نہ ان کے حق میں قبول فرمائے گا، اور نہ ہی وہ سفارش کرنے کے اہل ہوں گے، اور اپنی قوم کو جو بندہ مومن ہے اسے سمجھانے کی بھی بڑی کوشش کی۔ اور شہادت کے بعد آپ کو یہ علم ہوگا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو جنتی کو، مومن کو جنت فرشتے دکھا دیتے ہیں اس کی ڈیتھ سے پہلے، اور کافر کو دوزخ دکھا دیتے ہیں۔ مومن کو جنت دکھا کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت تھی جس کے لیے تم نے محنت کی تھی، تاکہ اس کو موت کے وقت پتہ چل جائے کہ یہ برحق تھا، عین الیقین جس کو کہتے ہیں۔ کافر چونکہ دوزخ کا انکار ہی کرتا رہا، اس نے کہا حساب قائم ہی نہیں ہوگا، کوئی سزا ملے گی نہیں، تو اس کو دوزخ دکھا دی جاتی ہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا، تمہیں روکا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، تم نے نہیں مانا، اب یہ دیکھو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ تو جب وہ مرد مومن کو جنت دکھا دی گئی تو وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیتی جو میری آنکھوں نے دیکھ لی۔ اللہ اکبر! ابھی بھی اس کو اپنی قوم کی خیر خواہی ہی عزیز ہے، اور ہم اس کے برعکس اگر کوئی نیکی کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے تو ہم دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں۔ ایک عجیب مزاج ڈیولپ ہو گیا ہے ہمارا، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو بس میں سپیریئر ہوں اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ، میں اس کی بڑی کوشش کرتی رہتی ہوں یہ بات سکھانے اور سمجھانے کی، اپنے مزاج کو ہم نے بدلنا ہے، ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے۔ ہمارے آس پاس سب لوگ ہمارے جیسے یا ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ سمجھدار ہیں، کچھ کم عقل ہیں، کچھ علم والے ہیں، کچھ کم علم ہے، یا کچھ نرے ہی جاہل ہیں، ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اب گریجولی آپ خیر خواہی اگر چاہتے ہیں تو آپ، ظاہر ہے کہ ایک مومن کا وصف یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا میں اس بات سے بے فکر ہو جاؤں کہ باقی جہنم میں جا رہے ہیں تو جائیں؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت شدید خطرناک کھائی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں اگر کار سیدھے لے جاتی تو اس کھائی میں گر جاتی۔ اب اللہ نے مجھے بچا لیا، کسی طرح مجھے ہدایت مل گئی، راہ نصر آ گئی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں نے عین کھائی میں گرنے سے پہلے بریکس لگا لی، اپنی گاڑی کو ٹرن کر لیا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب میں مڑتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ بہت سی کارز اسپیڈ میں اسی طرف جا رہی ہیں، تو کیا ہونا چاہیے میرا رویہ؟ مجھے کیا، جائیں، خود ہی دیکھ لیں گے، نصیب میں ہوگا تو بچ جائیں گے، اور نہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، شکر ہے میں بچ گئی۔ یہ ایک مومن کا کیا، یہ ایک انسان جو عام انسان ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا کافر، کافر بھی ایسا نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آگے خطر نہ، بلکہ کچھ کوشش کریں گے، کوئی مارک لگا دیں، ڈینجر کا کوئی سائن بنا دیں، وہاں کار پارک کر دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اناؤنس کرنے لگیں گے کہ مت آگے جانا، آگے خطرہ ہے۔ ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص نقصان اٹھا لے گا، وہ غلط کر بیٹھے گا، وہ اپنا یا اپنے اہل خانہ کا، اپنی جان یا اپنے مال کا نقصان کر لے گا، تو بحیثیت مسلمان آپ کا کام ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کو روکنا، اس سے نفرت کرنا نہیں، اس کو تنقید کرنا۔ بڑے جاہل لوگ ہیں، بڑے بے وقوف ہیں، جا رہے ہیں، چلو جانے دو، یہ رویہ نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ وہ مرد مومن کا یہ وصف اللہ نے بتایا کہ پہلے بھی اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، کیا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ قوم میری مخالفت کرے گی؟ لیکن اس نے ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی جب وہ زندہ تھا،
اور جب وفات ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو دکھا دیے جاتے ہیں جنت کے محلات، تو اس وقت بھی وہ اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، غم کرتا ہے ان کا کہ کتنے نادان تھے یہ لوگ، میری بات کو سمجھے نہیں، کاش وہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھا انعام دیا ہے۔ تو یہ درد، یہ محبت، یہ پیار کسی اپنے کے لیے ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نہیں چاہتے نا کہ ہمارے کسی بھائی بہن یا اولاد کو نقصان پہنچے، ایک مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی ایسے ہی خیر خواہی چاہے، اور یہی چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ مرد مومن کہتا ہے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی، کہ جتنے پچھلے خطائیں گناہ جرم ہوئے تھے، اسلام جو ہے، اطاعت جو ہے، وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے تو اللہ نے مغفرت بھی، بخشش بھی عطا کر دی، اور مجھے اہل کرامت اور اہل سعادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا۔ تو یہی وہ بات ہے جو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی بھر بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اس نے خیر خواہی کی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اس قوم کا مزاج کیا ہے، کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول یعنی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ جھٹلایا ہی کرتے ہیں، یعنی وہ قومیں انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کا استہزاء کرتی تھی، ان کا انکار کرتی تھی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے تکوینی دلائل، یعنی ہمارے یونیورس میں، ہمارے آس پاس اللہ کی جو تخلیقات ہیں، پھر اس کی دلیل دی اور فرمایا، آیت مبارکہ 38 سے میں ریفرنس دے رہی ہوں، اللہ کی قدرت دیکھو، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اس کے حکم کے تابع چل رہے ہیں۔ یعنی اب یہاں 3 قسم کے دلائل بار بار دیے جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی، کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ مردہ زمین کو زندہ کون کر دیتا ہے؟ اور مردہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے؟ وہ بارش کے پانی سے زندہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اگر اللہ بارشیں نہ برسائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قحط سالی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ لیل و نہار یعنی رات دن، سورج چاند، سب اس کے اختیار میں ہے۔ اور وہ کشتیاں جو جہاز بڑے بڑے لے کر سمندر ہیں، جو کشتیاں ہیں، مال سے بھرے ہوئے، مال تجارت بھی ہو سکتا ہے، مسافر بھی ہو سکتے ہیں، ان کو لے کر جو سمندر کی سطح پر جہاز چل رہے ہیں، یہ کس کی قدرت ہے، کس کی طاقت ہے؟ یقیناً اللہ کی۔ پھر ان دلائل میں سورہ یاسین میں ایک حقیقت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن پاک یعنی کہ ایسی بڑی حقیقت کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی بڑے بڑے جو دانشور تھے، جو اہل علم تھے، ان کے علم میں بھی وہ بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مبارکہ 36 میں، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کو یہ جانتے بھی نہیں، خبر بھی نہیں رکھتے، ان کے جوڑے بنا دیے۔ اب یہ جوڑے ہونا یعنی نر اور مادہ ہونا، ذرا آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنے سال پہلے ایکسپلور کیا گیا کہ پلانٹس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور باقی کئی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں انسانوں اور جانوروں میں یا چرند پرند میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان دیکھیں، یہ زوجیت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، کیا کمال کی بات ہے کہ جوڑا جوڑا اللہ نے صرف انسانوں اور حیوانوں میں نہیں بنایا، بلکہ سائنسدانوں نے تو اب جا کر کہیں اس بات کو ایکسپلور کیا۔ کئی ایسے حقائق ہیں جو اب تک سائنسدانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں اور قرآن پاک میں انہیں واضح کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نباتات میں، جمادات میں اور تمام کائنات میں، اور ابھی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کائنات میں جنہیں ہم نے اب تک ایکسپلور ہی نہیں کیا، ان سب میں جوڑے جوڑے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایٹم جو ہے، اس کا مادہ، جو اس کے اجزاء ہیں، ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت کر کے قدرت کے جو قوانین بتائیں، تو سائنسدان اس پہ تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی 2 اجزاء اس میں بھی ہیں، ایٹم میں بھی، جو اس کا سب سے چھوٹا جز ہے۔ تو اس کی بھی مثال دی جاتی ہے، الیکٹران اور پروٹون کا جو وہ مرکب ہوتا ہے، وہ بھی الگ الگ نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت۔ تو فرمایا ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی یہ بات بیان فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ دلائل ہے اس رب کی قدرت اور اختیار اور اس کے وجود کے، کہ وہ موجود ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، ورنہ اتنے سال پہلے یہ سب باتیں کون جانتا تھا۔ پھر اسی طرح سے باقی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کفار
موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی کیفیت ہوگی، اس دن کے جو حالات ہوں گے، جو منظر ہوں گے، وہ بھی بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ کس طرح سے موت قائم ہوگی، قیامت کا دن آئے گا۔ اور کفار اعتراض کرتے تھے کہ اچھا تو ہمیں بتا دو کہ وہ دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو، یعنی ہم پر عذاب کب آئے گا یا قیامت کا دن کب آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اگر ایسی بات ہوتی تب قیامت ہم پر ٹوٹ چکی ہوتی یا آ چکی ہوتی، عذاب آ چکا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ابھی امیجن کر لیں ہم کتنے مصروف ہیں، کوئی شاپنگ میں لگا ہوا ہے، ادھر میٹنگ ہے، کسی کو پک کرنا ہے، کسی کو ڈراپ کرنا ہے، کوئی خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، ایک مصروف لائف سٹائل بن چکا ہے۔ اسی میں ہی سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، سارے جاندار مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سب حاضر ہو جائیں گے، اور یہی وہ سب معاملات ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے۔ اور اس کی اور ڈیٹیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 بار سور پھونکا جائے گا، اور جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو جتنے زمین پہ تھے اور جو قیامت تک کے دن تک جو پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر، ان سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہاں پر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور کس طرح حساب کتاب ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس دن کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور نیک اعمال کرنے والے، ایمان والے جو تھے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اس میں ان کی جو نعمتیں ہوں گی، جو ان کا پروٹوکول ہوگا، جو انعامات ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور جو مجرم تھے، جو منکر تھے، جو جنت کو، دوزخ کو، موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور وہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا آیت مبارکہ 65 میں کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگ جائیں گی، یعنی لگے گا سیل ہو گئے ان کے منہ، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کے اعضاء، ان کے پارٹس آف باڈی، ان کے آرگنز، ہر چیز بتا دی گئی کہ ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے، انہی کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اللہ کی عدالت میں وہ بتائیں گے کہ اس شخص نے کیا کیا جرم کیے تھے، اور وہ شخص ظاہر ہے کہ ہکا بکا ہی رہ جائے گا۔ پھر آیت مبارکہ 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ بالکل کلیئر بات ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہایت ہی ڈیپینڈنٹ، کمزور، اور ابھی اس کی ساری صلاحیتیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، بول نہیں سکتا اور صحیح سے سن نہیں سکتا، پراپر سمجھ نہیں سکتا، چیزوں کو گرپ نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، محتاج ہوتا ہے دوسروں کا۔ تو جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر بھی وہ اسی طرح بے بس، لاچار اور ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ ایسی عمر کی دعا مانگنی چاہیے کہ جس میں انسان علمی، فکری، عقل کے اعتبار سے ہر طرح سے اس کے حواس سلامت ہوں، وہ حق کی راہ پر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی عمر کم ہے اس میں یہ خیر ہے کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور جس کی عمر زیادہ ہے اس میں یہ خیر ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ ہم اس حساب سے دیکھیں کہ اگر لمبی عمر ہے تو کیا اعمال بھی اس قابل ہیں۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہوتی ہے کہ عمر جیسے جیسے بڑھتی جائے، اللہ نہ کرے کہ دل سخت نہ ہوتا جائے، سیاہ نہ ہوتا جائے، بلکہ نرم پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حواس بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے۔ اسی لیے دیکھیے نا کہ بزرگ، اور بزرگ تو کیا، انبیاء علیہ السلام بھی ایمان پر نیک لوگوں کے ساتھ خاتمے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آیت مبارکہ 78 سے منکرین آخرین سے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں کہ تم کیوں موت کے بعد کی زندگی کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہو، تمہاری عقلیں اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتی کہ انسان جب مر جائے گا اور مر کر وہ مٹی میں مل جائے گا تو اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ بار بار وہی کہا کرتے تھے نا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی۔ تو کیا خوبصورت بات فرمائی
اللہ सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कुल युहीहल्लज़ी अंशाहा अव्वला मर्रतिन। यानी कितनी अजीब बात है, इंसान किस तरह सोचता है। उसे इस बात पर तो ताज्जुब हो रहा है कि ये हम हमारी हड्डियां गल जाएंगी और मट्टी बन जाएंगी, तो ये हमारे स्केलेटन को, हमारे ढांचे को, हमारी हड्डियों को या हमारी मट्टी को क्या दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा? क्या हम भी ठीक ठाक इंसान बन जाएंगे? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें इस बात पर ताज्जुब क्यों नहीं होता कि तुम्हें पैदा कैसे किया अल्लाह ने, तुम पैदा कैसे हो गए। कितनी प्यारी दलील है अगर आप गौर करें तो, कि जब पहली बार, अब ये मैंने पेन इजाद किया, फर्ज करें आपने कभी देखा नहीं था, अब मैंने इजाद किया, आपने इसको स्मैश कर दिया और इसको पाउडर बना दिया, अब आप मुझसे कहें आप दोबारा नहीं बना सकते इससे पेन, तो आप ये क्यों कह रहे हैं? जब मैंने पहली दफा बना लिया तो थोड़ी उम्मीद तो रखें कि दोबारा भी बनाने का कुछ ना कुछ तो हुनर आता होगा मुझे। तो ये तो एक इंसान की आम दुनिया की बात है। और सोचे वो रब जिसने तख्लीक किया, तो क्यों दोबारा तख्लीक करने पर वो कादिर नहीं है। यही बात यहाँ बयान की गई और फिर उसकी कुदरत की मिसाल दी गई कि तुम्हारा जब कोई खाका, कोई राख, तुम्हारा कोई जर्रा भी मौजूद नहीं था, अल्लाह ने तुम्हें बना दिया, वो दोबारा भी बना सकता है। और जब वो किसी काम का इरादा फरमाता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, बस इतनी बात है। जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो उस काम को प्लान नहीं करते, उसके असबाब नहीं बनाते, बस कुन कहते हैं और वो काम हो जाता है। यानी मेरे रब के काम को होने के लिए कोई वक्त भी दरकार नहीं है। अभी आपने पिछली सूरतों में पढ़ा है ना कि जो आसिफ बिन बरकिया थे, या जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का जो वली था, जो आलिम था, उसने पलक झपकने में बिल्कीस का तख्त पहुंचा दिया था कई मील पे से। तो जरा मेरे रब की शान और उसकी कुदरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। फिर सूरह साफात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह साफात जो है वो मक्की सूरतों में से है और मुसहफ की तरतीब के एतबार से जो हम पढ़े हैं कुरान पाक में 37 है और नुजूली तरतीब के एतबार से इसको 56 लिखा गया है। इस सूरत की जो वजह तस्मिया है वो साफात का इसमें इब्तदा में ही तस्करा किया गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सफ बांधने वालों की कसम इसमें खाई है। सफ साफात जो है बयान किया गया और सफ बांधने वालों के मायनों में ही है। बाज ने फरमाया इससे मुजाहिद मुराद है, बाज ने फरमाया फरिश्ते मुराद हैं और बाज ने फरमाया कि नमाजी जो सफ़ें बनाते हैं वो मुराद हैं। सब तशरीहात इसमें बयान की गई। जब आप ये कहते हैं ना कि फला 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 तशरीहात बयान की गई, अभी मैं आपकी थोड़ी सी वो एक मेंटली तरबियत करने की कोशिश कर रही हूँ कि चूंकि उसमें वाज़े लिखा नहीं होता कि ये यही है, तो फिर उससे मुख्तलिफ माने मुराद लिए जा सकते हैं और बैक वक्त वो सब भी दुरुस्त हो सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इससे फरिश्ते मुराद है, कोई उठ के आए नहीं जी आपने तो गलत कह दिया, इससे तो नमाजी मुराद है। कोई तीसरा उठकर आएगा आप तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं, इससे तो जो है वो मुजाहिद मुराद है। तो ये अपने अंदर हमने सलाहियत पैदा करनी है कि जब कोई चीज कुरान से 100% क्लियर नहीं हो रही होती, जिसके मामलात में अहदीस 100% वाज़े नहीं होती, वहां पर जो मुहक्किकीन हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उलमाए दीन हैं, मुफस्सिरीन कराम हैं, मुहद्दिसीन हैं, वो अंदाजा लगाते हैं मुख्तलिफ जो ऑलरेडी मटीरियल, जो नॉलेज, जो रेफरेंसेस उनके पास मौजूद हैं कि इससे ये मुराद हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की या जज्बाती हो जाने की या एक दूसरे पे तनकीद करने की या एक दूसरे को गलत कहने की कोई जरूरत नहीं होती। और बिल्कुल इसी तरह से अहादीस मुबारका के मामले में भी मुख्तलिफ रिवायात आपको मिलती हैं। अब लंबी बात का वक्त नहीं है, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि सलातुत तरावी की, सलातुत तरावी में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म साबित नहीं है कि आप कितनी रकात पढ़ें। जो एक हदीस भी दिखा दे, तो अब मैं बड़े बोल तो नहीं बोल रही, एक हदीस भी मुझे आप कोई ला के दिखा दे कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया हो कि इतनी नमाज रकात। तरावी का तो खैर लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं हुआ उस जमाने में, ना सहाबा कराम के जमाने में। क़यामुल लैल जो था,
قیام اللیل کا تذکرہ تھا، رات کی جو عبادت ہے. تو اللہ کے حبیب کی سنت ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور دیگر اصحاب سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن حکم کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کتنی ہو. آج تک یہی بحث ہو رہی ہے، 8 ہوں 20 ہوں کتنی ہوں. اور جب اس میں کوئی شخص اپنی رائے دیتا ہے تو وہ جو رائے وہ دیتا ہے وہ بھی اسی علم کی بنیاد پر دیتا ہے. تو اب اس میں ہمارے ہاں جو رویہ ہے، جو ہمارے نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، جس نے 8 کہہ دیا جو 20 پڑھتا ہے وہ اس کو کافر تک سمجھ لے گا. لٹرلی میں آپ کو یہ پہلے سے بتا رہی ہوں، وہ اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صحیح ہے، وہ کہے گا کافر ہے. جو کہہ رہا ہے 20 پڑھنی ہے وہ 8 والے کو دین سے خارج سمجھ رہا ہے. یہ ہماری عجیب و غریب مسائل ہیں. اس کے اوپر ذرا غور کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں نا، معاذ اللہ میں بہت بڑا جملہ بول رہی ہوں، تو پھر تو آپ اصحاب رسول پر اور ازواج مطہرات پہ تہمت لگاتے ہیں، بلیم کرتے ہیں. کیونکہ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکعت ہم نے دیکھا آپ کو ادا کرتے. بعض ازواج مطہرات فرماتی ہیں اتنی ہم نے دیکھا. تو آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ کوئی میں نے یا کسی عالم نے اپنی مرضی سے تھوڑی باتیں کی ہیں، اپنی چوائس سے تھوڑی کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ اتنی رکعت تھی. جو بات ہم بتائیں گے وہ اسی نالج کو، انہی ریفرنسز کو کوٹ کریں گے. تو اسی طرح سے معاملات کو لے کر چلنا ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے، سب کی رائے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں سے قرآن کے مطابق کون ہے، سب سے قریب کون سی رائے ہے، کس کی رائے، اس کو آپ عکس کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو حکم قرآن میں ہے اس کو کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان، کوئی اہل علم بدل نہیں سکتا. اور جس سلسلے میں حدیث بھی صحیح موجود ہو جائے اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، جبکہ لٹرلی قرآن پاک میں تو اس انداز میں لکھا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی. لیکن ہم حدیث اور سنت مبارکہ سے متواتر سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور کوئی اس کو مسلمان چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ سارے معاملات ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اپنے ویژن کو بڑھائیں. علم میں اضافے کی دعا اللہ کے حبیب جن پر نزول قرآن پاک ہوا وہ بھی فرماتے تھے. اور ہر دن انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، لیکن سیکھنے کی شرط یہی ہے کہ اپنے دماغ کو ہم نے وسیع کرنا ہے. اور اسی لیے میں نے یہاں بتایا کہ مختلف اس کی انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. جیسے سورہ صفات میں صفات جو ہے کس کی صفوں کی بات ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. اب اگر میں سمجھ لوں فرشتوں کی صفوں کی بات ہے تو کہیں میں کافر نہیں ہو جاؤں گی یا میرے کوئی عمل پہ فرق نہیں پڑ جائے گا. اور آپ اگر سمجھ لیں کہ مجاہدوں کی صفوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی ہمارے عمل اور ایمان پر فرق نہیں پڑتا. اور کوئی تیسرا یہ سمجھ لے کہ یہ جو جنگ بندی کی جاتی ہے تو جو صف بندی کی جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا. کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور یہی واقعات یہاں بیان کیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جماعتوں کی قسم کھا کر سورت کا آغاز فرمایا اور فرشتوں کی بھی بات، جیسے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کی صفوں کا بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بیان کیا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ وہ جو اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. اب جیسے سورت کی ابتدا میں بعض نے فرمایا کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں، اور بعض مفسرین کرام نے اہل ایمان کی تسبیحات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے جو بندے عبادت گزار ہیں ان کی بھی تعریف کی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بیان فرما دیا کہ وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، مشرقوں کا رب ہے. اور اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ کیا. انسان، ملائکہ اور جن، 3 بڑی مخلوقات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جن میں سے معصوم ہیں فرشتے، تو ان کی تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر سکیں. لیکن اب جو دوسرے 2 ہیں جیسے انسان اور جنات، تو یہ نیکی بھی کر سکتے ہیں اور گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جنات میں بھی کافر اور مومن ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی آپ کو معلوم ہے کافر اور مومن ہوتے ہیں. ملائکہ بالکل الگ ہی مخلوق ہیں، وہ 100% اللہ کی فرما برداری اور اطاعت ہی کرتے ہیں. معاذ اللہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ بہکتے ہیں، نہ ان کو کوئی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، نہ بھولتے ہیں، نہ سوتے ہیں. وہ ان کا معاملہ بالکل جدا ہے. اس لیے اللہ نے جو باؤنڈ کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی، جو حساب کتاب ہوگا، جس کے لیے جنت اور دوزخ بنائی گئی ہے، وہ 2 مخلوقات ہیں، انسان ہے اور جنات ہیں.
جنات میں سرکش جنات بھی ہیں اور جنات میں فرما بردار اللہ کی اطاعت گزار بھی ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سرکش جنات ہیں، جو شیاطین ہیں بیسیکلی، جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی آسمانوں کی لوح محفوظ کی خبریں دیکھنے یا وہاں کے معاملات کی ٹو لگانے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو مار کر بھگا دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا اور پہلے جو معاملات ہوں گے قیامت سے ان کا بھی تذکرہ فرمایا. اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ 22 میں، منکرین آخرت کی کیا بے بسی ہوگی جس دن قیامت قائم ہوگی تو ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس دن وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے اور عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے. کیونکہ جب دنیا میں ان کو حق کی دعوت دی جاتی تھی، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا تھا، تو وہ تکبر کر کے اس کو رد کر دیا کرتے تھے، وہ اس کو سچ مانتے ہی نہیں تھے. تو اب یہ ان کی بے بسی کا دن ہوگا، لاچاری کا دن ہوگا. پھر آیت مبارکہ 40 سے 49 میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو آخرت میں جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان کی پوری فہرست بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، کس طرح انہیں نوازیں گے. وہاں انہیں عمدہ خوراک یعنی میوے ملیں گے، جنت میں ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا اور مقابل مسندوں پر وہ مختلف ان کی ایسی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگا کہ دیکھیے اس میں وہ لوگ جو دنیاوی طور پر اگر ان میں کچھ نظریاتی اختلافات بھی تھے مگر وہ سب اللہ کے مخلص بندے فرما بردار اور نیک تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ وہاں پر ہوں گے. ہمارا لوگوں سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمارا ذاتی نہیں ہونا چاہیے، ہماری انا اس میں نہیں آنی چاہیے. ہر کسی کا کچھ اپنا انداز ہے، کچھ اپنے طور طریقے ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور ڈفرنٹ سب کے انداز ہیں تو ان کی ایکسیپٹنس ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر دنیا میں ہم الگ الگ بھی رہتے ہیں تو آخرت میں اہل ایمان ساتھ ہی ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں ان کی عزت افزائی کا بھی تذکرہ فرمایا اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. اب وہ مشاہدہ ظاہر جنت میں آ کر تو کر نہیں سکتے. تو یہاں پر جو معاملات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ دوزخی آپس میں پھر ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور ان کا جو مکالمہ، جو ڈائلاگز ان کے ہو رہے ہوں گے، جو بات چیت کی جائے گی اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے تم آخرت کی زندگی پر یعنی اہل ایمان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا یعنی جو منکر آخرت تھا وہ تو مجھے کہتا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جیسے ہمیں کوئی کہے تم بلیو کرتے ہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور وہ شخص نہیں کرتا یقین تو وہ تعجب کرتا ہے. تو وہ کہتا تھا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں بن جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اور ہم سے زندگی بھر کے کاموں کا حساب لیا جائے گا، تو پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، مجھے ان پر یقین نہیں ہے، تو تم کیوں ایسی باتوں پر جو عقل کے خلاف ہیں، لاجیکل ہیں اور سائنٹیفک نہیں ہے، وٹ ایور جو بھی وہ کہے گا، تم کیسے یقین رکھتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ شکر ہے کہ میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی. اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس دوست کو جو بڑا عقل مند بنتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو وہ دوزخ میں کس طرح جل رہا ہے. تو پھر وہ بندہ اس کا حال دیکھ کر یعنی مرد مومن اس کافر کا حال دیکھ کر کہے گا اے اللہ آپ کا شکر، اللہ آپ کی قسم اگر آپ مجھ پر رحم نہ کرتے تو میں تو ہلاک ہی ہو جاتا، یعنی اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. دوست ہمارے اوپر بہت اثر ڈالتے ہیں اور آپ اور میں تو چلے میچور ہیں، اس معاملے میں بہت کیئرفل رہیں کہ ہمارے بچے اور خاص طور پہ لڑکے ان کے دوست کیسے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بات سے بات نکل آئی ہے تو کوئکلی چیز کہتی چلوں کہ ہائی سکول سے ہی برے دوست ملنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی نشے وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی چوری میں، کوئی اور دوسرے کاموں میں. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے دوست کیسے، ان کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں.
بجائے اس کے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بیٹی کی شادی ہو گئی، کس کی طلاق ہو گئی، کون روٹ کر چلا گیا، کون بھاگ گیا، بجائے اس کے اپنے بچوں کی جاسوسی کریں اور اندازہ لگائیں کہ وہ کس قسم کے انوائرمنٹ میں، اور اللہ نہ کرے اگر ان کے دوست اچھے نہیں ہیں تو فوری طور پر آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہوگا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس ملک کو چھوڑ دیں، اس شہر کو چھوڑ دیں، اس ایریا کو چھوڑ دیں جو آپ کے لیے پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ پھر پانی اتنا سر سے اوپر ہو جائے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور ایسے ہزاروں واقعات ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال تو دوستوں کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور یہ بات یہاں پہ بھی بتا دی گئی کہ وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کے دوست نے اس کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، آپ اگر مجھے ہدایت نہ دیتے تو پتہ نہیں یہ شخص مجھے کتنا گمراہ کر دیتا۔ پھر جہنمیوں کا وہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ جہنمیوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ شیطان کے سروں کی طرح دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والا زقوم، جس کو تھور بھی کہتے ہیں، بہت ہی بدصورت، ڈسکسٹنگ اور بہت ہی بد مزہ خوراک ان کی وہاں ہوگی، ان کی غذا ہوگی، اور پھر انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد 75 آیت سے طوفان نوح کا تذکرہ پھر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساحل مسلمانوں کے نجات پانے اور سرکشوں کے ڈبوئے جانے کا ذکر، کہ بھولو مت، دستور یہی رہا ہے، یہی ٹینڈنسی ہے، یہی ہسٹری ہے کہ حق اور باطل ہر دور میں رہیں گے، اور بظاہر باطل آپ کو طاقتور بھی نظر آئے گا، اونچا بھی نظر آئے گا، اکثریت میں بھی نظر آئے گا۔ تو دھوکہ نہیں کھانا، یہی تو ہمارا امتحان ہے دراصل۔ اگر حق پرست ہر طرح سے 100% سموتھ لائف گزار رہے ہوتے اور ان کو سکسس مل رہی ہوتی اور دولت کے انبار ان کے سامنے لگ گئے ہوتے اور ان کے لیے ہر نیکی آسان ہو جاتی، تو منافق ہی نہ ہو جاتے سارے۔ منافق کیسے اسلام میں شامل ہو گئے تھے؟ یہی تو سوچ کے ہوئے تھے کہ فائدہ ہوگا، اور جہاں غزوات کی بات آتی تھی تو تبوک پر یا غزوہ خندق کے موقع پر کس طرح سے اپنی اصلیت انہوں نے دکھائی۔ تو بات یہ ہے کہ یہی ہمارا امتحان ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک ایک سٹیپ پر آپ کو آزمایا جاتا ہے، بہت طرح سے آزمایا جاتا ہے، بہت طرح سے، لیکن ہم اگر ڈٹرمنڈ ہیں، جنون ہے ہمیں، ہمارا ٹارگٹ کلیئر ہے، ہمیں اچیو کرنا ہے، تو ہمارا فوکس صرف اور صرف اپنی اس اچیومنٹ پہ ہونا چاہیے، اور دنیا میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی یہاں پر معاملات واضح بتا دیے گئے۔ پھر آیت مبارکہ 83 سے ابراہیم علیہ السلام کا پھر واقعہ بیان کیا گیا، اور وہ تذکرہ جو ان کی قوم میلے پہ گئی تھی اور وہ تشریف نہیں لے گئے تھے، انہوں نے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو ان لوگوں نے سزا دینے کے لیے آگ جلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تدبیر کر کے اس آگ کو ضائع فرما دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ اور یہی سبق ہمیں یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں اور کس طرح سے تدبیر فرماتے ہیں، اور وہ ہر طرح تدبیر کرنے پر قادر ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات جو شروع ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، وہ ذبح کا جو بیٹے کا واقعہ ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں ویسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو بہت جگہ آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو ذبح اسماعیل کا واقعہ ہے یہ آپ کو سورہ صافات کے علاوہ کسی اور جگہ پر تذکرہ اس کا نہیں ملے گا، تو وہ یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے۔ کیا میں اور آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں کسی ایسے امتحان کا؟ ہمیں تو کہا جائے جلدی سے جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کے منہ پہ ایک تھپڑ مار کر آؤ، ہم میں سے کون ایگری کرے گا؟ کون ایگری کرے گا؟ اور یہاں حکم ہوا کہ ذبح کر دو، کاٹ دو اسے۔ اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری تیاری کی، اسماعیل علیہ السلام اس پر راضی ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو قربانی تھی اسحاق علیہ السلام کی تھی، لیکن یہ یہودی روایات ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں۔
انہی کی قربانی کا واقعہ ہے. وہ خود بھی جانتے تھے اور کہا اے والد آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو وہ کر گزریے. اور اللہ کو صرف امتحان لینا تھا. کسی انسان کا انسان سے قتل کروانا, خاص طور پر کسی بے گناہ کو قتل کروانا اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا. آج ایسے لوگ اٹھتے ہیں مجھے حکم ہوا 3 بیٹے قربان کر دو, اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا. تم پیغمبر ہے؟ کون ہو تمہیں کس نے یہ حکم دے دیا کہ تم اولاد کو قتل کر دو؟ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ جو شیطانی وسوسے اور معاملات ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہیں. یہ ایک امتحان تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالتے. اور یہ تو ویسے ہی ایسے خدا نخواستہ باتیں ہم کریں, فتنے ایسے شروع ہو جائیں گے دنیا بھر میں, اور ابھی بھی ہو بھی رہے ہیں خیر. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان لینا تھا. ادھر انہوں نے حلق پر چھری رکھی, حکم ہوا بس. آپ کو مثال بنانا تھا دنیا کے لیے, اور آپ نے اس میں امتحان میں کامیاب ہو کر دکھا دیا کہ آپ امامت کے حقدار ہیں. آپ ہی اللہ کے سچے خلیل ہیں, سچے دوست ہیں. اور وہ والے معاملات یہاں پر بیان کر دیے کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. بے شک بڑی کٹھن آزمائش تھی. فرمایا اب لڑکے کو چھوڑ دو, اور آپ کے پاس جو مینڈھا کھڑا ہوا ہے, لیم یا شیپ جو تھا, حکم ہوا کہ اسے بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں. سبحان اللہ. امتحان کچھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اس کانسیپٹ کو بھی سمجھیے. یہاں دیکھیے دنیا میں بھی امتحان دے کے کچھ ملتا ہے نا, ڈگری ملتی ہے, سرٹیفکیٹ ملتا ہے, کوئی آپ کو کسی قسم کی اپریسیشن کا ٹوکن ملتا ہے, کوئی پوسٹ ملتی ہے. امتحان بلا وجہ بے مقصد تو نہیں ہوتا کہ آ جاؤ امتحان ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ آ کے. کیوں بیٹھ جاؤ؟ کیوں بھئی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, آپ کو ڈگری مل جائے گی, آپ اگر اس میں جیت گئے تو آپ کو اتنا کیش پرائز مل جائے گا, فلاں پوسٹ مل جائے گی, جو بھی ہے. تو اللہ سے بڑھ کر کون عطا کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایسے کیوں عطا کر دے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سمجھ بیٹھے ہو, آمنا کہہ کر چھوٹ جاؤ گے, جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان والوں اور تمہارے مجاہدوں کو آزمایا نہیں ہے. تو آزمائش برحق ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ جو آزمائش مجھ پر آئی ہے اس کے بعد مجھے ملے گا کیا. اس بات پر فوکس کریں. واویلا, رونا پیٹنا, یہ نہیں. آپ کی توجہ اس سائڈ پہ چلی جانی چاہیے کہ کیا ملنے والا ہے مجھے. لیکن یہ تو تبھی ملے گا نا جب آپ اٹیمپٹ کریں گے, جب آپ کچھ کریں گے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نوازنا تھا ایک عظیم. اب اس سے بڑی عظمت, لاکھوں باتیں ہیں کرنے کے لیے, اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت پوری دنیا کے مسلمانوں میں آج تک رائج ہے کہ ہم 10 ذی الحج کو, 10, 11, 12 تینوں تاریخیں ہیں, لیکن خاص جو یوم النحر ہے نا 10 ذی الحج, قربانیاں پیش کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یوں کہہ لیجیے کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. یہ معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آزماتے ہیں اور پھر نوازتے بھی ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح عظیم کے واقعے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون, الیاس, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, ان تمام کا تذکرہ کیا گیا. یونس علیہ السلام کے قوم سے ناراض ہو کر جب آپ تشریف لے آئے تھے, ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا, کشتی میں سوار ہونے پھر قرآن اندازی کے ذریعے ان کو اس کشتی سے دریا میں ڈال دیا گیا تھا, اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا. یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی, اور اللہ کی شان کے مچھلی نے نگل لیا اور ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا, اور وہ صحیح ثابت سالم بالکل تندرست مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہاں پر بہت دعائیں کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ انبیاء کی ذرا دعائیں سنیں آپ. وہ فرماتے ہیں اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں ہے, بس آپ ہی ہیں. بے شک میں نے خود ہی اپنی جان پر زیادتی کر لی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح قبول فرمائی اور ان کو نجات عطا کی, زندگی عطا فرمائی,
اور بتایا جاتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. وہ سب لوگ جو پہلے ان کے منکر ہو گئے تھے سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے. آیت مبارکہ 149 سے مشرکوں کی جو فطرت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے نہیں اور ان کو عیب سمجھتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ سارے ان کے معاملات بتا دیے گئے کہ اپنے لیے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں. وہ اللہ کی طرف جھوٹ پر مبنی اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ ماں باپ اور اولاد تو ایک ہی ہوتے ہیں نا. یعنی بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا بھی تو فیوچر کا بادشاہ ہی ہوگا. تو معاذ اللہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے کوئی ماں باپ تھے تو پھر وہ بھی خدا ہوں گے، تو ونس کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا توحید کا. اور اگر ہم کہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو معاذ اللہ وہ بھی پھر خدا ہی ہوں گے، تو پھر بھی ایک خدا کی بات تو ہوئی نا، اور یہ تو سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کے ساتھ نفی فرما دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ ہر طرح کے شرک سے بالکل پاک ہے. وہ کسی سے اس کا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں. آیت مبارکہ 158 میں اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان جو رشتہ لوگ بنا دیتے تھے اس سے بھی منع فرما دیا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے تم ہو. وہ بھی عبدیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، یا دوسری صورت میں جو منکر ہیں وہ بھی، مگر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. معاذ اللہ، اللہ سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کی گئی. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور ان کے جو رتبے ہیں وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں پر سلام ہو. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری حمد و ثنا کے لائق اللہ کی ذات ہے. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ کہیں انڈیویجول ایک دفعہ یا 2 دفعہ کسی کو سلام کہا گیا یا فرمایا سلام ہو نبیوں پر. اور جب آپ سلام کی بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے، وہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں کے معنوں میں آتا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر سورہ صعود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صعود مکی صورتوں میں سے ہے ترتیب کے اعتبار سے بھی، اور جو مصحف کی ترتیب اور نزول ترتیب کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ 38 اس کا نمبر ہے دونوں طرح سے. اور صعود جو ہے وہ کٹ لیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں حروف یا حروف مقطعات، حروف سے 100 سے شروع ہو رہی ہے اور قرآن کی عظمت کی یہ دلیل ہے. اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ صعود رکھا گیا. اس سورت میں بھی کفار کے جو باطل عقائد تھے اور ان کا انکار کرنا اللہ کی ذات کا، پھر ان کو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی جنہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کا انکار کیا، تو دیکھو ان کا انجام، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی جو تباہی ہوئی وہ کیا تھی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے حالات، اور دوبارہ سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی اس سورت میں بیان کیا گیا. تو سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے، اور یقیناً اگر آپ غور کریں تو یہ بہت بڑی قسم ہے. سورت کی ابتدا میں قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ کافر اور جو اللہ کا اس کے نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں یہ تکبر مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر، اس بات پر کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں، یا ایک اللہ کی بات کا حکم دیتے ہیں، تو کفار کو یہ بات نہایت کہتے ہیں نا اسٹرینج، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کو بڑی حیرت کی بات لگتی تھی کہ کیا ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت جو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس پر اپنے تعجب کا اظہار کرتے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اگین وہی والا ایشو جو ہم بہت دفعہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ بشریت نبوت کے مقام کے خلاف نہیں ہوتی، بشریت کی وجہ سے مقام نبوت میں کمی نہیں آتی، بلکہ یہ ایج ہے، یہ اور زیادہ بڑی اور مشکل بات ہے کہ اگر انبیاء میں بشریت نہ ہوتی تو پھر وہ جو سیکریفائز انہوں نے کیا، جو تکالیف انہوں نے اٹھائیں، اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشقتیں ریاضتیں انہوں نے برداشت کی، پھر اس کو آپ کیا کہ بھئی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ملائکہ کرام ہے، ملائکہ کرام کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، ان سے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو انہیں کیا ثواب ملے گا، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی، تو جو سوتا ہے نیند سے اٹھ کے نماز کے لیے تو اس کی فضیلت ہے نا اس سینس میں۔ تو یہ بہت سی غور طلب باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ حیرت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب خود اتنے کرپٹ ہیں تو وہ جو لوگ اتنے کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کوئی اس دور میں سے میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں، آج اگر جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے یا کاروبار میں لوگ جب سیل پرچیز کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر ایک کوئی دیانتدار شخص ہوگا تو بڑی مشکل سے لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ ہوگا کہ اس دور میں کون دیانتدار ہوتا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا سب جھوٹ بولتے ہیں، سب ایسی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر کفار قریش کی احمقانہ جہالت کی جو سوچ تھی اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پچھلی امتوں کے تکبر اور ان کے شرک کی وجہ سے جو عذاب الہی ان پر آیا، آیت مبارکہ 12 سے 14 تک میں کثرت سے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے احکامات یہاں بیان کیے کہ قوم نوح، عاد، اور جو فرعون اور قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان سب کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت بنا دیا۔ ان سب قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تمام انبیاء جھٹلائے گئے، تو جنہوں نے انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 17 آیت میں داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی ہر طرح کی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی پوری زندگی اسی طرح آلٹرنیٹو، ایک دن روزہ اگلے دن روزہ نہیں، پھر روزہ پھر روزہ نہیں، نصف شب سوتے اور نصف شب یعنی ہاف آف دا نائٹ تھوڑا ریسٹ کیا، پھر اٹھ کے عبادت کی۔ اور ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، یعنی کہ کنگ تھے پوری اپنی کنگڈم کے، وہ بادشاہ تھے، سلطنت تھی ان کی، اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ نے ان کو ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا کی۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ذکر کرنے والا، یاد رکھنے والا، اپنی یاد میں بسے رہنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائیں۔ اور سحر طاری کر دینے والی اللہ نے ان کو آواز دی تھی، جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، لہن داؤدی، اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی، اس میں اتنا حسن تھا، اتنی کشش تھی کہ سننے والے بس محو ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ پہاڑ مسخر ہو جاتے تھے، یعنی پہاڑوں پہ بھی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، پرندے فضا میں رک جایا کرتے تھے، لہن داؤدی میں اتنا اثر تھا۔ اور جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے، امیجن کریں اڑتے اڑتے پرندے یوں رکے ہوئے ہیں، ذرا امیجن ہی کریں آپ، حیرت ہوتی ہے کہ کیا اللہ کی شان ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے، پہاڑ بھی سن رہے ہیں، مخلوق بھی سنتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور بے شمار وسائل، حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، ہوا اور جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ ساری خوبصورت باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت اچھے بندے تھے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کو پیش کیے جانے کا بھی تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے ان پر ہاتھ پھیرا پھر ان کی آزمائش کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو قرآن پاک میں تو زیادہ ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اچھا اب پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے اور مجھے بھی استقامت دے کہ حق بات کہنے سے میں باز نہیں آ سکتی اور نہ میں منافقت کر سکتی ہوں۔ انبیاء علیہ السلام سے متعلق قصص الانبیاء یا کچھ کتابوں میں
ایسے غیر اخلاقی اور اس قدر معیوب واقعات منسوب کر دیے گئے جو کہ اسرائیلی روایات سے آغاز کیے گئے، اہل کتاب کے وہ اس سے ریلیٹڈ مٹیریل سے اٹھائے گئے۔ تھوڑی عقل تو ہمارے دماغوں میں ہونی چاہیے نا، کہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک خاکہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا گناہ نہیں ہوتی، وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت تو دور کی بات ہے ان سے امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے، اللہ کی شریعت کے خلاف یا ظلم نہیں کر سکتے وہ۔ تو اسرائیلی روایت سے رینڈملی پک کر لیتے ہیں ہم سٹوریز، اور ہمارے کچھ لوگ وہ چسکے لے لے کے سٹوریز سناتے بھی ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس میں وہ کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام جو اور داؤد علیہ السلام کے جو واقعات میں کس طرح سے لکھا گیا کہ وہ اپنے ان کے سامنے خوبصورت گھوڑے لائے گئے تو وہ ان کو دیکھنے میں اور ان کی خوبصورتی اور ان کی اعلیٰ نسل کے دیکھنے میں لگ گئے تو ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو انہوں نے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ تمہاری وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، اور اس کو یوں سناتے، واہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھو محبت، دیکھو کیا نماز کی محبت تھی، بے وقوفو احمقو تم سلیمان علیہ السلام کو ظالم ثابت کر رہے ہو، تم یہ بتا رہے ہو کہ بیچارے بے قصور گھوڑوں کو انہوں نے بلا وجہ قتل کر دیا۔ یہ ہماری یعنی دماغوں کی کیفیت ہے، میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ ایک معصوم جان، ابھی گھوڑے نے کہا تھا کہ مجھے بلا کر دیکھیں آپ، گھوڑے کا کیا قصور تھا اس میں، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بات ٹچ کرنی پڑی کہ اکثر بہنیں واقعات سنتی ہیں یا بکس پڑھتی ہیں تو پلیز اوتھینٹک بکس پڑھا کریں، اور ہو سکتا ہے جس کو آپ اوتھینٹک سمجھتی ہوں میں نہ سمجھتی ہوں، مگر اس کا کرائٹیریا بس یاد کر لیں کہ نبیوں کی شان کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ سچ نہیں ہوگی۔ بس مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھی، مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ پوچھنا اور سننا بھی نہیں ہے کہ یہ آپ نے کس کتاب میں سے پڑھی ہے، بس مجھے پتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات یہاں پر بھی بیان کی جاتی ہے، وہ واقعہ آگے بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں کبھی موقع آئے گا تو تفصیلاً بات چیت کریں گے۔ بس اتنا خیال رکھیے کہ ہر وہ روایت جو مقام نبوت کے خلاف ہو اس کو رد کر دیجئے، ریفیوز کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیں، اس پہ غور مت کریں۔ اسی طرح سے پھر ایوب علیہ السلام اور ان کے جو مصائب تھے، ان کی آزمائشیں تھیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ایوب علیہ السلام تھے، ان کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس بے پناہ دولت تھی، فراوانی تھی، باغات تھے، حویلیاں تھی، زرعی زمینیں تھیں، اور غلام، نوکر، چاکر، بیٹے، یعنی ایک شخص کے پاس دنیا میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ایوب علیہ السلام کے پاس تھا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی سب چلا گیا، بتاتے ہیں اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، کھیت جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، حویلیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو گئی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور وہ کٹھن وقت تھا، بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً 18 ایئرز، 17 to 18 ایئرز اس آزمائش میں آپ رہے، پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تبھی تو ہم مثال دیتے ہیں صبر ایوب۔ تو وہ صبر آپ کا ایسا رنگ لایا کہ اللہ نے، آخرت تو ہے ہی نوازنے کے لیے، اللہ نے دنیا میں ہر نعمت پہلے سے دگنی کر کے عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے صبر والے بندوں کو عطا فرماتے ہیں دنیا میں ہی۔ اور پھر اس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے اللہ سے جب دعا فرمائی تو اللہ نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، تو پاؤں کی ضرب سے پانی کا ایک، جیسے کہتے ہیں نا، چشمہ نکل آئے، اس طرح سے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ ان کے لیے وسیلہ شفا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ جتنی بھی ان کو نعمتیں ان سے لی تھی وہ سب انہیں واپس کر دی، اور پھر ایک بتایا جاتا ہے کہ ان کی زوجہ ایک ان کے ساتھ تھی، انہوں نے کوئی بات ایسی کہی جو ایوب علیہ السلام کو پسند نہیں آئی، تو فرمایا میں تندرست ہوں گا تو 100 تمہیں اس بات کے اوپر کوڑے لگاؤں گا، اور وہ شریعت کے متعلق بات چیت تھی، معاذ اللہ کی ان کی اپنی ذاتی نفس کے متعلق نہیں تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی جو قسم کھا لی ہے 100 اس میں آپ ہلکے تنکے لے لیں اور ایک دفعہ یوں کر دیں،
اور پھر آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. وہ بھی تذکرہ یہاں پر. اب اس کے بھی پیچھے کیا حقیقت ہوگی, کیا وہ تو تحقیق کریں گے تو اور مزید وضاحت ہو جائے گی, لیکن بہرحال یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام پر کس طرح کرم فرماتے ہیں, مہربانی کرتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے تدبیر سجھا دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ایوب صابر تھے, اللہ کے پیارے تھے. اللہ اکبر. جس کو اللہ فرما دے وہ صابر تھا, جس کو اللہ فرما دے وہ میرا پیارا تھا, جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے کہ وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ تعریفیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ سیکھیں, اپنی زندگی میں شامل کریں ان حالات کو, ان معاملات کو. مفسرین کرام نے بھی ایوب علیہ السلام کے جو مصائب تھے ان کے حوالے سے بھی بہت سی روایات بیان کی ہیں. اگین مجھے کوئکلی آگے بڑھنا پڑے گا. ایک بہت نامی گرامی مولوی صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گی, مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر میں میں نے ان کا ایک لیکچر سنا تھا, اور اب یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ جو اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ریالٹی کیا ہوتی ہے. ہم ان کا لیکچر سن رہے ہیں, اور وہ ہمیں بھی شوق نہیں تھا لگا کے سننے کا, کہیں بس میں ٹریول کر رہے تھے تو بس میں کیسٹ ان دنوں میں چلتی تھی, وہ چل رہی تھی, ایک لانگ جرنی تھا. ایوب علیہ السلام کا وہ بتا رہے تھے کہ بڑے صابر اور شاکر تھے. اب ذرا سنیے کہ وہ بتا کیا رہے ہیں, اور یہ وہ بیچارے بھی کوئی اپنے دماغ سے نہیں بتا رہے تھے, کتابوں میں وہ اسرائیلی روایات لکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ اللہ جس پہ فضل کر دیتا ہے اس کو تھوڑا سینس عطا کر دیتا ہے کہ وہ پک کر لیتا ہے صحیح اور غلط کو. اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری ہو گئی, گوشت گل گیا, زبان اور دل کے سوا گوشت جسم سے ختم ہو گیا. اب یہ سنتے جائیے آپ کہ یعنی یہ سکن بھی نہیں تھی, گوشت کچھ گوشت تھا ہی نہیں, صرف زبان تھی اور دل تھا, اور اس سے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور پہلے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, اور کوئی کیڑے تسبیح کرتے تھے. اب عوام سن گئے سبحان اللہ, واہ 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 واہ. کیڑا کوئی گر جاتا تھا تو وہ اٹھا کے واپس رکھ لیتے تھے کہ تسبیح کم ہو گئی. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ ہی واہ واہ اور سبحان اللہ اس پر کہہ سکتے ہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم نہیں مان سکتے کہ نبیوں کو کیڑے پڑ جائیں. استغفر اللہ. یہ میں بول بھی رہی ہوں نا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کیڑے پڑے تجھے. سب سے زیادہ تھرڈ کلاس سے ہمارے یہاں بددعائیں ہوتی ہیں, اور کیڑے پڑنے کو پریکٹیکلی دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کتنی گھن والی بیماری اور بدبو اور اتنی کراہیت, آپ نبیوں سے ان چیزوں کو منسوب کرتے ہیں اور پھر اس پہ واہ واہ کرواتے ہیں سبحان اللہ عوام کو بیوقوف بنا کے. تو یہ تھوڑا سا خیال یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے کہ اگین اسرائیلی روایات, آپ کو اتنا میٹیریل نہیں مل رہا کہ آپ ان کی قربانی کو ایکسپلین کر سکیں صحیح مستند طریقے سے. تو اس لیے یہ تمام باتیں ہم رد کریں گے, ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ مقام جو انبیاء ہے اس کے شایان شان نہیں ہے. نبیوں کو کوئی کراہیت والی بیماری پیدا نہیں ہوتی, نبیوں سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتا, ان سے غلطیاں نہیں ہوتی, خطائیں نہیں ہوتی, وہ ظلم نہیں کر سکتے, وہ بے رحم نہیں ہو سکتے. یہ ہزاروں ایسی مثالیں آپ سوچ سمجھ کر ہمیشہ ان باتوں کو پڑھیں اور پھر اس پر یقین کریں. پھر ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور انبیاء کا تذکرہ, وہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی آیت مبارکہ 49 سے, اہل تقویٰ کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. 6 انبیاء ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد میں, ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت اسحاق علیہ السلام کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا, حضرت یسع, حضرت ذوالکفل, سب کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اور ان کی تعریف بھی فرمائی. اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے بھی ہے, اور ہم سب کی ہدایت کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی دیکھیں, اور ان قوموں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ہر دور میں نبیوں کو جھٹلایا ہی گیا ہے, اور جھٹلائے میجورٹی نے جھٹلایا ہے. ہمیشہ چند ہی ہوتے تھے جو ایمان لاتے تھے, ان سب کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے اور سبق ہے کہ لوگ غور و فکر کریں اور سبق سیکھیں. تو اہل تقویٰ کے لیے جنت کے انعامات کا, اور کفر والوں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے جو جہنمی ہے ان کے لیے جو کھولتا پانی ہوگا, اور جو ان کے زخموں پر سے جو رس رہا ہوگا برا سا مادہ, وہ انہیں پلایا جائے گا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کیا سوچا جا سکتا ہے پھر ان کے لیے,
جن کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہو, معجزات دکھائے جا رہے ہوں, انبیاء علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے معجزات لاتے ہوں, تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں. اور اس کے برعکس اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور بہترین مشروبات پلائے جائیں گے. 71 آیت مبارکہ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ماشاءاللہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہوا تھا اور تکبر کی بنا پر شیطان کو جو الگ کر دیا گیا تھا, یہ ہم سب کی زندگی میں یہ واقعہ ہمیشہ رہنا چاہیے. تکبر کتنی بری چیز ہے اور فرما برداری کتنی بڑی بلیسنگ ہے, کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ بھی کہ شیطان ازل سے ہمارا دشمن ہے, وہ پوری کوشش کرتا رہے گا کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے. پھر آیت مبارکہ 75 میں بتایا کہ اللہ نے شیطان سے جواب طلب کیا کہ تم نے, جبکہ میں نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا تھا, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں منع کر دیا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ اور یا تم پہلے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھے؟ شیطان نے کہا میں آدم سے افضل ہوں, مجھے آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا. اب ذرا سوچئے, فرمایا تو افضل نہیں ہے, تو ملعون ہے, مردود ہے. یعنی جو میں افضل ہوں, میں کوئی چیز ہوں. اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا. معاذ اللہ, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آدم علیہ السلام تم سے افضل ہیں, تو تم سے کیوں سجدہ کروا دیا؟ یہ سوچنے کی بات تھی نا کہ یہ اللہ کا انکار تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جنت میں تکبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ اس جنت سے. اور یہی حکم ہمارے لیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ رائی کے دانے جتنا بھی تکبر جب تک ہمارے دلوں میں ہے, ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے اپنے رائٹ کے لیے بات کرنا یا بتانا کہ میں صحیح ہوں, دوسرا غلط ہے, مگر تکبر کو اپنے قریب آنے نہ دے. ہمیں نہیں پتا اللہ کی نگاہ میں کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا, اور پھر یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم پر قیامت تک کے لیے میری رحمت سے دوری ہے, تم ملعون ہو. اور پھر پتا چلا کہ اپنی خطا, جو اجتہادی خطا کو تسلیم کرنا اور اس پر اللہ سے معافی مانگنا, وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور اپنی غلطی پر ڈھٹائی کے ساتھ جمے رہنا, یہ شیطان کا طریقہ ہے. آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی, معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے گناہ ہوا تھا, ایک بھول تھی, forgetfulness. بھول جاتے ہیں, بھول کے روزے میں پیٹ بھر لیتے ہیں, آپ کا روزہ ختم نہیں ہوتا. تو ایک بھول تھی, لیکن بتا دیا کہ ابلیس اس طرح سے ٹریپس تمہارے لیے تیار کرے گا کہ تمہیں ریئلائز بھی نہیں ہوگا کہ تم ٹریپ ہو گئے ہو. تو بی کیئرفل, یہ کانسیپٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے. اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے کہ بہت دفعہ ہم بچتے, اب دنیا میں بھی مال دولت میں لین دین میں ہم دھوکے نہیں کھا جاتے نا. ہم سمجھتے بڑے سیانے, بہت لوگوں کو پہچانتے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے یہ بڑا دیانتدار لگ رہا ہے, یہ بڑا آنےسٹ لگ رہا ہے, دھوکا کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے, لیکن تم تائب ہو جانا, لوٹ آنا میری طرف, میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا, لغزش کرو تو میں بخش دوں گا. اور یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے شیطان کو مہلت دے دی ہے, اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو وہ گمراہ کر دے گا. اب یہ بتائیے نا کہ ہم کس میں ہیں, کیا ہم مخلص لوگوں میں ہیں؟ یہ اہم ہے. یا ہم vulnerable ہیں, شیطان کے لیے ہم بہت ہی ایزی اور سافٹ ٹارگٹ ہیں. تو یہ بات یہاں پر ہمیں خیال میں رکھنی ہے. اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا خطاب کا, کوئی میری تقریر سن لے, کوئی میرا کلام سن لے, میں مشہور ہو جاؤں, میری واہ واہ ہو جائے. بعض لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. یوزلی آپ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں, جو یا پیسے کے لیے یا فیم, شہرت اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے, مگر ایک تیسرا طبقہ ہے جو صرف دعوت کو دعوت سمجھ کے
اللہ کا حکم سمجھ کے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے عوام کی خیر خواہی کے لیے تبلیغ کرتا ہے. آج بھی وہ موجود ہے, گو کہ بہت کم ہیں, اور کم اتنے زیادہ تر سوشل میڈیا پر نہیں نظر آئیں گے آپ کو. ان میں سے میجورٹی آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر ہی نہیں آئے گی, کونوں میں چلے گئے ہیں, گوشہ نشین ہو گئے ہیں. اب تو ویسے بھی جتنے خرافات سامنے آ گئی ہیں, تو جو اہل ایمان اور اہل تقوی ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ پر ہی ہو جائیں, اب ہٹ جائیں, کیونکہ جوہلا نے مسندیں سنبھال لی ہیں اور عوام کو بھی اتنا جاہل بنا دیا کہ کوئی صحیح بندہ بات کرتا ہے تو وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ ان کو آئندہ نصیحت کرنی چاہیے, کہ ان کو ان کی جہالت میں ہی گرے رہنے دینا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار اپنے حبیب سے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, انہیں بتائیے کہ تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ مجھے شوق ہے خطاب کا کہ میں خطاب کروں اور تم میرے خطاب کو سن لو. تو اسی وجہ سے یہاں پر بالکل بات واضح ہو گئی. فرماتے ہیں کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو بس سارے زمانے کے لیے نصیحت ہے. یعنی میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ بناوٹ والوں میں ہوں. یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے, اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. یعنی میرا کام تم تک حق پہنچانا تھا, اگر یقین نہیں آتا تو بہت جلد تم جان لو گے. کتنی پیاری بات, کتنی پیاری دلیل. کیسے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اتنی پیاری تعلیم, اتنے پیارے میسج پر پھر بھی ایمان نہ لا سکیں. یہی بڑی اہم بات یہاں بیان کی گئی. پھر سورہ زمر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے, اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 39 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 59 بتائی جاتی ہے. اور اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ, اس سورت کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ 71 اور 73 میں لفظ زمر کا تذکرہ کیا. یعنی الی جہنم زمرن, فرمایا الی جنتی زمرن, گروہ در گروہ, گروپس لوگوں کے, کہ وہ جنت کی طرف گروپس کچھ جا رہے ہوں گے, کچھ ایسے لوگوں کی جماعتیں کچھ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے. تو اس کلمہ, یہ جو زمر کا لفظ آیا ہے نا, اسی نسبت سے سورت کا نام بیان کیا گیا. ویسے سورت کا موضوع بھی جو ہے, مین اس میں جو کانسیپٹ ہیں وہ توحید باری تعالیٰ کے ہیں. اللہ کی وحدانیت کا جو اصل ایمان وہی ہے عقیدہ, اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے, جیسے میں اس کو یوں کہتی ہوں کہ وہ معجزہ جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے, حسی معجزہ, علمی معجزہ, قرآن پاک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کتاب اس اللہ کی نازل کی ہوئی ہے, جو غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. بہت سے احکامات, اچھا میں بہت ہی بولڈلی بات کرنے کی عادی ہوں, بہت سے احکامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جو ہم لوگ یہ ذرا سخت لگ رہے ہیں, پتہ نہیں ایسا کیوں فرما دیا گیا. لوگ ڈر کے بولتے نہیں ہیں کہ کفر کے فتوے لگ جائیں گے, دل و دماغ میں تو باتیں آتی ہیں نا کہ یہ بات اس میں کیا حکمت ہوگی. لیکن یہ باتیں تب آتی ہیں جب تک کہ آپ اس کی سچائی کے قریب نہیں آ جاتے. آہستہ آہستہ جب حقیقتیں آپ پہ کھلنے لگتی ہیں تو آپ, دل و دماغ آپ کا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس کلام کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے, اس میں سراسر خیر ہی خیر ہے. یعنی دیکھیے, دنیا میں ہوتا ہے نا, کوئی ڈکٹیٹر ہے, کوئی مالک ہے, کوئی باس ہے, وہ کہے گا یہ کرنا ہے. سم ٹائمز وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی بات, اس کی رائے, اس کا حکم صحیح نہیں ہوتا. لیکن آپ اور میں بے بس ہیں, ہم اس کے سبارڈینیٹ ہیں, اس کے ملازم ہیں. کیسے جرأت کر سکتے ہیں سر آپ نے یہ ٹھیک نہیں کہا کہنے کی. لیکن اللہ کے کلام کا نا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں یہ یوں نہیں ہے کہ وہ خالق ہے جو چاہے حکم دے دے, یہ یوں نہیں ہے, بلکہ یہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی میرا حکم حکمت سے سوا ہے ہی نہیں, اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ہاں ہوتا کیا ہے, ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی یا ہم سمجھا نہیں پاتے. ہماری عقلیں تو محدود ہیں نا, لمیٹڈ ویژنز ہیں ہمارے. آہستہ آہستہ کوئی اتنے سالوں میں کوئی ایک پوائنٹ نکال کے, ارے واہ اچھا اب سمجھ آیا, اس بات کا مطلب یہ تھا, اس میں حکمت یہ تھی. لیکن اب ہم ایمان کے اس درجے پہ تو الحمدللہ کم از کم آ چکے ہیں کہ ہمیں یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یقین کامل ہے کہ یہ قرآن پاک اس رب کا کلام ہے جو مہربان ہے, رحیم ہے, جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, جو
आसानियां चाहता है। देखिए कुरान से ये सारी बातें साबित कर रही हूं। जो आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, जो हिकमत वाला है, जो इल्म वाला है। दुनिया में ऐसा होता है ना, फर्ज करिए मैं कोई मशवरा देती हूँ, अपनी नीयत तो मेरी साफ थी, लेकिन हो सकता है ना कि मैं नहीं सही जज कर पाई। आपको ये तो पता है कि मैंने ये जानबूझ के आपको गलत मशवरा नहीं दिया, लेकिन अब मुझे नहीं आइडिया था, खुद मुझे भी इतनी डिटेल्स में नहीं मालूम थी चीजें। या फिर आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि इसने तो जानबूझ के मुझे गलत मशवरा दिया होगा। ये भी लेवल होता है। अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा और ईमान हमें ये बताता है कि वो हमसे बहुत प्यार फरमाते हैं, अपने बंदों को चाहते हैं, उन पर रऊफ है, रहीम है, करीम है, रहमान है, रिस्क देते हैं, आसानियां चाहते हैं, माफ फरमाते हैं, तौबा को कबूल फरमाते हैं। ये सारे मामलात। और उस रब को इल्म भी है, और वो गैब को भी जानता है, और वो हिकमत वाला भी है। बस जब ये बातें पता चल गई तो फिर टेंशन किस बात की है। अब कुरान का एक एक हुक्म दिलो जान से मान लेंगे। हो सकता है आज मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आज मुझे लगता है माजल्ला भाई, इससे तो ब्रिटिश लॉ अच्छा है, ये इस लॉ में हमें ज्यादा हुकूक नहीं दिएगा। मैं मिसाल देने के लिए बात कर रही हूँ, ये आपको अभी लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि जो कवानीन, जो अहकामात कुरान के हैं, दुनिया का कोई कानून उससे बेहतर इंसान के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ये सब चीजें सीखने, समझने और जानने के लिए बहरहाल वक्त चाहिए होता है, और फिर वक्त के ऊपर चीजें इंसान के सामने आ भी जाती हैं। तो यही बात यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमा दी, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो रब बड़ी ही रहमत वाला है, और उसने ये किताब तुम्हारे लिए नाजिल की। तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम मुसलमानों को कि इबादत को अल्लाह के लिए खालिस रखें, और इसमें रिया की मिलावट ना होने दें। यानी सबसे अहम बातें क्या हैं कि अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लो। मेरे रोजे, मेरी नमाजें, मेरा सदका, मेरी खैरात, मेरा आपसे अच्छा सलूक करना, मेरा तबलीग करना, ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, ये सब, या आपका सुनना, ये हम किसी को इम्प्रेस करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इम्प्रेस होकर हमें कुछ नहीं दे सकते। अगर अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा। लोग नफरत करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हमें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारा हर अमल अल्लाह की रजा के लिए खालिस होना चाहिए। और मुशरिक कहते हैं कि हम अपने माबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया वो झूठे काफिरों को हिदायत की राह नहीं देता। आप अल्लाह की इबादत छोड़कर कहें कि कोई और अल्लाह के करीब कर देगा। बाद लोग औलिया अल्लाह के बारे में ये सारी आयत कोट करते हैं, क्योंकि हम तो मुशाहिदा करते हैं ना, हर किताब को, हर मसलक की, हर फिरके की किताब को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जितने भी लोग शिफात के कायल हैं या औलिया से मोहब्बत रखते हैं, ये सारी आयतें वो कोट करते हैं उनको। इसको समझ लीजिए, ये बिल्कुल बात क्लियर है। अगर आप अल्लाह की अताअत और इबादत छोड़ दें, उसकी नाफरमानी करें और सोचें ये मुझे बचा लेगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये गलत फहमी है। और माजल्ला, अगर अल्लाह की इबादत छोड़कर उनकी इबादत करने लग जाए तो आप दीन से ही गए, फारिग हो गए, बिल्कुल बेदीन हो गए, काफिर हो गए। और अगर आपने सोचा कि ये अल्लाह की खुदाई में शरीक है, अल्लाह ने इनको अपनी खुदाई, अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, ये भी शिर्क की बदतरीन किस्म है। अल्लाह ने किसी को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, ये बात बिल्कुल वाजे रखें। हाँ, जो इज़्ने शिफात अता किया, या मैं अपने नबी के लिए बात करूं, अल्लाह यूती वाना कासिम, कि अल्लाह अता फरमाते हैं, मैं तकसीम करता हूं। तो यहाँ पे भी हमारा मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज, ये मर्तबा, ये मकाम अता किया कि आप जिसको जो चाहें अता करें। अल्लाह ने अता किया, अल्लाह का अता करदा है, और जितना अल्लाह ने चाहा अता किया, और जिसके लिए चाहा अल्लाह के हबीब उसी को अता करेंगे। मकाम शिफात यही तो है कि जिसके लिए अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब को इजाजत होगी, और जिसके लिए अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह के नबी उसी की सिफारिश करेंगे। ये बात है बिल्कुल। और अगर कोई अल्लाह को छोड़ के, माज़अल्लाह, मैं बड़ी क्लियर एग्जांपल दे रही हूँ, कोई अल्लाह की इबादत ना करे, 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, शिर्क से ना बचे, गुनाहों से ना बचे, और क्या मुझे तो शिफात मुस्तफा बचा लेगी, आप समझते हैं अल्लाह के नबी ऐसे शख्स की सिफारिश करेंगे? अल्लाह के हबीब ने सबसे ज्यादा अमल किया,
اور उस अमल ही की तो दावत दी। मसला क्या था? कुफार तो कहते थे हमारे बुतों को बुरा भला ना कहो, हम तुम्हारी इबादत तो करने के लिए तैयार हैं, पढ़ लेंगे नमाज, क्या हर्ज है। हज भी करते थे पहले भी किसी ना किसी तरह, अब भी कर लेंगे, बस हमारे बुतों की मुखालिफत ना करो और बाकी चीजें हम मानने के लिए तैयार हैं। क्या अल्लाह के नबी ने डील को बना लिया था? क्या ये ऑफर कबूल कर ली थी? नहीं की थी ना। बल्कि मुसलमा कज़्ज़ाब के ज़माने का तो वाक़या है कि उसने कहा कि आधी ज़मीन तुम्हारी और आधी मेरी है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ अल्लाह के हबीब और ईमान लाने के लिए। अल्लाह के हबीब ने उसको ख़त लिखा मुसलमा को, और कज़्ज़ाब यानी झूठा, सबसे बड़ा झूठा कह के खिताब किया और कहा, अगर ईमान के बदले तुम मुझसे एक तिनका भी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो मुसलमान होकर। तो ये कमाल की बात है कि हम तो उस नबी की उम्मती हैं। तो बहरहाल जो लोग अल्लाह को छोड़कर सहारे ढूंढेंगे उनका कोई सहारा उनके काम नहीं आएगा। और काफिरों मुशरिकों का तरीका था कि अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, तौहीद के कायल नहीं थे और खुद साख्ता माबूद जो बनाए बैठे थे। अब आप देखिए ना, हम सब में भी कहीं ना कहीं अल्लाह न करे वो चीजें आ गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक वक्त का बंदा नमाज नहीं पढ़ता और पूरा पूरा दिन लोग बुजुर्गों के आस्थानों पर बैठा रहता है, ये जी मेरे पीर साहब है, पीर साहब की जियारत के लिए तड़पता है, पीर साहब नाराज ना हो जाएं, पीर साहब का डर है, अल्लाह का डर नहीं है। पीर साहब से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। जैसे पीर साहब की जियारत के लिए तड़पते हो, कभी अल्लाह के नबी की जियारत के लिए ऐसे तड़प हुई है? कभी अल्लाह के दीदार की आरजू हुई है? तो ये जो हमने मिक्स्ड अप कर दी हैं चीजें, इसको हमें थोड़ी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अगेन फिर वही बात है कि दो एक्सट्रीम पे ना जाएं, एक शिफात के कायल नहीं रहे और वो शिफात की बात करने वाले को सारे कुफर के फतवे दे देते हैं, और जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि हम कुछ भी सफेद स्याह कर लेंगे, शिफात हमारे काम आ जाएगी, और अल्लाह को छोड़कर, दीन को छोड़कर, और वो फिर सोचते हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाकर बैठ जाएंगे कि ये बुजुर्ग हमें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। वो आपका बुजुर्ग ही कैसा है जो आपको अल्लाह के करीब ना कर पाए? क्या फायदा है फिर उस बुजुर्ग का जो आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत ना निकाल पाए और अल्लाह की मोहब्बत दाखिल ना कर पाए? ये भी सोचने वाली बात है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान फरमा दिया, आसमानों जमीनों को पैदा करने वाला, रात और दिन के निजाम, सूरज चांद को बनाने वाला अल्लाह ही है। उसी ने हर चीज का जोड़ा पैदा किया और तमाम इंसानों को एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, फिर उनकी जिन्स से एक जोड़ा बनाया, और वही तमाम मखलूकात को जानता है और माओ के पेट में 3 तहों में, 3 तारीकियों में वो तख्लीक करता है, जो जीन है उसकी, और जो पूरा साइंटिफिकली अगर आप इस पे गौर करते हैं तो पूरी 3 स्टेजेस हैं माँ के पेट में भी, और वैसे भी बयान किया जाता है बच्चे की परवरिश और उसकी पैदाइश का जो सिस्टम है वो अल्लाह की कुदरत की इतनी प्यारी दलील है, अगर हम उसी पे गौर करें। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह को किसी की नाशुक्री की परवाह नहीं है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को नापसंद और शुक्र को पसंद करता है। यानी अगर हम शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, और अगर हम नाशुक्री करेंगे तो माज़अल्लाह अल्लाह की शान में कमी नहीं आएगी, लेकिन हमारा ही फायदा है। अगर शुक्रगुजारी करते हैं अल्लाह राजी होता है, कई 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 गुना अता करता है। नाशुक्री करते हैं तो नेमतों का ज़वाल शुरू हो जाता है, कुछ नेमतें जो आपके पास हैं वो भी चली जाएंगी अगर नाशुक्री ही करते रहे तो। फिर आयत मुबारका 8 से एक बार फिर इंसान की फितरी खुदगर्जी को बयान किया जा रहा है कि जब उसको नेमत मिलती है तो अल्लाह को भूल जाता है और अल्लाह के साथ और शरीक बनाने लग जाता है। यानी ये बड़ी यहाँ पर वाज़े बात बयान कर दी गई कि इंसान नेमतों पर अल्लाह ताला को फरामोश कर देता है, और वाकई कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर हम नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, यहाँ पे दुआ हो रही है, वहां दुआ हो रही है, सदका हो रहा है, खैरात हो रही है। अच्छा, आम तौर पे तो जाहिर है कि ये आजमाइशें आती ही इसीलिए हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि मैं पकड़ता ही तुम्हें इसलिए हूं कि तुम गिड़ाओ, आजिज़ी इंकिसारी करो। लेकिन इंसान का भी तो रवैया ये नहीं होना चाहिए ना कि मुसीबत ही आएगी तभी आपने अल्लाह को याद करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर खवातीन को मुखातिब करके फरमाया, ए औरतों, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए, यानी तुम्हें याद रखें, तो तुम अपने अच्छे वक्त में अल्लाह को ना भूलो। तो हमें क्या करना चाहिए कि खुशहाली के वक्त में अल्लाह को राजी रखें, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हमारा रब हमें राजी कर दे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये हुक्म यहाँ बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत मुबारका 9 में फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। जो अपनी रातों को सजदा और कयाम में गुजारते हैं, आखिरत के अजाब से डरते हैं, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं, उनका मकाम सबसे बुलंद है। और फिर फरमाया तालीम उम्मत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इन्हें बयान कर दीजिए, यानी उम्मत की तालीम के लिए, कि मैं खालिस अल्लाह की इबादत का मुझे हुक्म दिया गया है, मुझे सबसे पहला मुसलमान बनने का हुक्म दिया गया है। सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के हबीब और सबसे पहले अमल करके दिखाने वाले, और मैंने अपने दीन और इबादत को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया है। तो ये सारे अहकामात आयत मुबारका 21 में एक बार फिर अल्लाह ताला की कुदरत और जलालत का तज़किरा किया जा रहा है कि उसने आसमान से बारिश बरसाई, पानी के चश्मे बहाए, रंग बिरंगी फसल उगाई। इस तरह की अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुदरत के यहाँ पर दलाइल बयान किए जा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं मोमिनों को तकवा पर, आयत मुबारका 10 उसका भी तज़किरा कर देती हूँ। मोमिनों को तकवा पर कारबंद रहने की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में जो सब्र करेगा अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाएंगे और उसका हिसाब किताब भी जो है वो आसान हो जाएगा। आयत मुबारका 15 से गैर अल्लाह की इबादत करने वालों को अजाब शदीद की और बुतों की इबादत से इज्तिनाब करने वालों को, या जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अच्छी बात सुनकर उसकी पैरवी करते हैं, उनको बशारतें दी जा रही हैं। 22 आयत में फरमाया अल्लाह जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, वो अपने रब की तरफ से नूरे हिदायत पर कायम हो जाता है। ये बड़ी प्यारी बात है, शायद इसको सब समझ पाएंगे कि बयान करना, पढ़ना, सीखना, समझना, किताबें लिख देना और बहुत कुछ करना, लेकिन असल आलिम, असल इल्म वाला वो है कि जिस पर अल्लाह की रहमत हो। और अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी नेमत है वो ये है कि हमारा सीना दीन के लिए कुशादा हो जाए, अल्लाह के अहकामात को सीखने समझने के लिए। तो फरमाया जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं, वो अपने रब की तरफ से नूरे हिदायत पर कायम हो जाता है। यानी कि फिर वही वाली बात है कि विजन जिसको आप कहते हैं, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। यहाँ बहुत बड़े बड़े मुकर्रर हैं, बड़ी बड़ी तकरीर करने वाले हैं लोग, उनके यानी क्राउड मिलियंस का ट्रिलियंस का भी हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर जो एक आलिमाना और साफ है वो आपको नहीं मिलेंगे। और आम आवाम को तो खैर पता भी नहीं चलता कि इसको खूबी है या खामी है। अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान खूबसूरत कलाम है और बेहतरीन कलाम पर मुश्तमिल है। बार बार अल्लाह ताला इसको दोहरा रहे हैं और फरमाया कि दिलों में खशियत इलाही पैदा हो जाती है इससे, इसको सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस्म और दिल अल्लाह की याद के लिए नर्म पड़ जाते हैं। आयत मुबारका 27 में फरमाया हमने नसीहत के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें बयान कर दी। ये कुरान अरबी में है, इसमें कोई कजी, कोई नुक्स, कोई ऐब नहीं है। और अल्लाह दो शख्सों की मिसाल बयान फरमा रहे हैं, वो है जो कई मुतजाद लोगों को, यानी उसके बहुत सारे बॉस हैं और सारे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और वो उन सब का नौकर है, या यूं कह लीजिए एक गुलाम है जिसके बहुत सारे आका हैं और सारे एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट मिजाज के लोग हैं। ये मिसाल समझने वाली है। और फरमाया दूसरा एक ऐसा गुलाम है जिसका सिर्फ एक मालिक है, यानी वो एक शख्स का गुलाम है और वो भी ऐसा रहम दिल। तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी अब यहाँ पे तौहीद की दलील दी जा रही है। एक अल्लाह की इबादत करें जो खालिक है, मालिक है, खुद मुख्तार है और हर शय का अता करने वाला है, उससे लौ लगा लें, वो राजी तो सब राजी, और बजाय इसके कि हजारों दरों पे जाएं और वहां से रुसवा होते हुए आए। तो फिर मिसाल यहाँ पर दे के समझाया जा रहा है कि अपने माबूद को राजी रखो। आयत मुबारका 60 में अल्लाह पर झूठ बांधने वालों के चेहरे कयामत के दिन स्याह हो जाएंगे। आयत मुबारका 61 में मुत्तकीन की कामयाबी और नजात का तस्करा किया गया है कि कैसे अल्लाह ताला उन्हें रहमत उन पर फरमाएंगे, नजात देंगे। 62 में फरमाया अल्लाह हर शय पर निगहबान है, हर अमल देखने वाला है, जमीन और आसमान की तमाम कुंजियां उसी के अख्तियार में है। आयत मुबारका 68 में दोबारा से फिर सूर फूंकने का तस्करा किया गया। जमीन का फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर फूंके जाने और जमीन का जो नूर है वो किस तरह से जगमगा उठेगा, और इंसान के जो आमाल हैं, वो जो कहते हैं ना रिकॉर्ड्स, अल्लाह के हुजूर वो पेश कर दिए जाएंगे और उस दिन हमारे मामलात का हिसाब किया जाएगा, हमसे इंसाफ किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमत अता करे, हमें गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए, हमें शुक्र करने वाली जुबान और
ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔